السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، سانحہ ڈی چوک، اس میں 12 لاشیں ہمارے سامنے پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حکومت مذاق اڑا رہی ہے، دوسرے لوگ، اور پی ٹی آئی سے جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ جس طریقے سے اس مقدمے کو اٹھایا جائے گا اس طرح سے نہیں اٹھایا گیا، بلکہ ڈی چوک سے پہلے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا لاہور میں 2014 میں، طاہر القادری صاحب نے اچھا خاصا شور ڈالا تھا، لیکن یہاں پر تو پردہ ڈال دیا گیا۔ مطلب عمران خان کی بہنیں کہتی ہیں کہ اپنی ہلاکتوں کی بات کرو، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، 12 مر گئے، یہ صورتحال ہے۔ یعنی بیرسٹر گوہر صاحب جیسا ایسا نمونہ جناب اس وقت چیئرمین بنا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو کبھی غلطیوں کا اعتراف ہوگا تو شاید وہ کہے کہ جناب میں نے جب بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا تو شاید غلطی تھی، اور شاید انہیں یہ بھی احساس ہو کہ بیرسٹر گوہر کو جو انہوں نے پی ٹی آئی کا چیئرمین بنایا ہے تو شاید بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن بہرحال عوامی اور سماجی سطح پر اس پر کام ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی اتنا کام نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے اس وقت جناب درجنوں بلکہ سینکڑوں ملازمین ہیں، وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں جناب۔ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ خیبر پختونخوا ان کی حکومت ہے، وہاں جناب جو ریزلٹس آنے چاہیے تھے وہ نہیں آ رہے۔ لیکن ایک غیر معمولی جناب پروگرام، ایکسکلوسیو پروگرام کیا ہے وائس پاکستان .net.pk۔ یہ جناب منیزہ جہانگیر صاحبہ ہیں، اس کی جناب ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں، انہوں نے جناب یہ پروگرام کیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے کیا ہے۔ یعنی انگریزی میں پروگرام ہے اور اس میں جناب جو اردو میں باتیں کی گئی ہیں اس کو ساتھ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ ویری ایفیکٹو، کوئی 30 منٹ کا جناب یہ پروگرام ہے، اور یہ اتنا انسپائرنگ تھا کہ میں نے کہا کہ میں اپنے جناب ناظرین تک یہ بات لازمی پہنچاؤں اور اس کی ایک تلخیص جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ کام ہے جو پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا، اور میں نے دیکھا کہ ابھی تک صرف 200-250 لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی وائس، کیونکہ 18,000 اس کے ٹوٹل سبسکرائبر ہیں، اس کی ریچ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ البتہ پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے اس کو جناب کٹ کر کے وہاں چند منٹس کے کلپس لگائے گئے اور وہاں اس کو آج اچھا خاصا دیکھا جا رہا ہے۔ میں تلخیص بتانے سے پہلے آپ سے عرض کروں کہ منیزہ جہانگیر ہیں کون؟ ان کی والدہ جناب آسمہ جہانگیر تھیں، وہ انسانی حقوق کی جناب علمبردار تھیں، ایڈوکیٹ تھیں۔ پہلے وہ آسمہ جیلانی کہلاتی تھی، بعد میں وہ جہانگیر ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ جیسے وہ بچیوں کے نام والد کے نام سے ہوتے ہیں، تو آسمہ جہانگیر، بعد میں جناب ملک جہانگیر سے جناب ان کی شادی ہو گئی، تو اس وجہ سے وہ پھر آسمہ جہانگیر ہو گئی۔ تو ان کی جناب ایک بیٹا ہے جیلانی، اور دوسرا جناب 2 بیٹی ہیں، سلیمہ اور یہ منیزہ جناب صحافی اور ساتھ جناب ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور اس وقت وہ ایک چینل اور ایک جناب ویب سائٹ بھی چلا رہی ہیں، وہی انسانی حقوق کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ جو اس وقت جناب منیزہ کی جو شکل ہے بالکل منیزہ جہانگیر کی، وہی بالکل جوانی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمہ جہانگیر تھی۔ اور یہ ٹلٹ بنیادی طور پر مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال، آسمہ جہانگیر سپریم کورٹ بار کی وہ صدر بھی منتخب ہوئی، ابھی تک ان کا جو گروپ ہے جناب وکلا کا، وہ نون لیگ کا حامی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی خود نون لیگ کی حامی رہی ہیں، لیکن انہوں نے ایک میسیکر ہوا ہے، ایک سانحہ ہوا ہے، اس حوالے سے اگر کچھ کام کیا ہے تو ہمیں بہرحال اس کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ میں نے جناب اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بیک گراؤنڈ بتایا منیزہ جہانگیر کی۔ وہ تفصیل بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی بائی چانس ہمارا جو دفتر ہے وہ ڈی چوک کے بالکل قریب ہے، ایک عمارت پر 5ویں منزل میں ہے، لہٰذا میں اسے بالکل ٹائم ٹو ٹائم سارا دن، اس سے پہلے بعد میں مسلسل کور کرتی، میں دفتر سے نیچے نکلتی اور کوریج میری شروع ہو جاتی۔ وہ کہتی ہیں جناب کہ یہ جناب ٹوٹل 8 لاشیں، وہ کہتی ہیں جی وٹنس ہو جو ان ہسپتالوں میں لائی گئی ہیں، 8 لاشیں منیزہ جہانگیر بتا رہی ہیں، جو مسلم لیگ نون کی طرف ٹلٹ کرتی ہیں اور انسانی حقوق کی جناب فورم چلا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جناب کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 2 بجے دوپہر کو سنائپرز کی گولیوں سے، زیادہ تر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ سنائپر سے ہوئی ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ رات کو جو گولی چلی وہ جناب مشین گن کی آواز ضرور تھی، شاید اس طریقے سے گولیاں نہیں، لیکن ان کی جو ہلاکتیں ہیں وہ اوپر جو سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے چن چن کر گولیاں ماری کہ ڈر کے بھاگ جائیں گے، لیکن آگے پٹھان تھے، پاکستانی تھے، اور عمران خان صاحب کے عشق میں مبتلا لوگ تھے، وہ نہیں بھاگے۔ جب نہیں بھاگے تو جناب انہوں نے پھر رات کو، جسے شام غریباں کہنا چاہیے، وہ انہوں نے برپا کر دی۔ یہ گن شاٹ سے جناب جو 8 کی 8 ہلاکتیں ہوئیں، درجنوں زخمی ہیں، وہ بھی جناب گن شاٹ سے ہیں، اور سنائپر سے ان کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ وہ کہتی تھی 8 بجے لائٹیں بند ہوئی، یعنی اور اس کے بعد یہ جناب ماتم اور یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔
وہ کہتی تھی 5ویں منزل پہ میں موجود تھی, میں وہاں سے آبزرو بھی کر رہی تھی, اور ہم پھر محفوظ جگہ پر بھی گئے. اس کے بعد میں ہسپتالوں میں بھی گھومتی رہی, میں سارا ڈیٹا اکٹھے کرتی رہی. وہاں شیلنگ ہوئی اور فائرنگ ہوئی. وہ کہتی پولیس اس وقت اکا دکا نظر آ رہی تھی. جو ڈائریکٹ سامنے جو تھے وہ جناب رینجرز تھے. اس طریقے سے جو فوج ہے ان کو بھی پیچھے, لیکن رینجرز بھی چونکہ فوج کی ایک جناب قسم ہی ہوتی ہے, تو ان کی طرف سے یہ سارا کچھ فائرنگ, وہ وٹنس ہیں, مطلب یہ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی گواہی دے, لیکن منیز جہانگیر جیسی معتبر گواہی ان کے پاس موجود ہے اور اس پر فوکس نہیں کیا جا رہا. وہ کہتی ہیں ایک سلیمان ہمایوں, یہ کینیڈین تھا, اس کو ٹانگ میں گولی لگی تھی, اور میں اس کا انٹرویو نہیں کر سکی, لیکن میں نے اس کی تصویریں بنائی کیونکہ اس وقت وہ انٹرویو دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا. وہ کہتی ہے یہ بھی اس کا اعتراف, پورے میں تلخیص بتا رہا ہوں اس کے پروگرام کی, کہ ان ہلاکتوں پر پردہ ڈالا گیا. اس کے جناب اس پر چھپانے کی کوشش کی گئی. کیوں؟ ڈاکٹرز کو کہا گیا کہ آپ نے کوئی رپورٹ نہیں دینی. ہم ڈاکٹر سے پوچھتے, وہ کہتے ہیں فوکل پرسن, اور 2 دن تک فوکل پرسن وہاں دستیاب ہی نہیں تھا. وہاں رینجرز آ گئے, پولیس اہلکار موجود تھے, اندر کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا, مطلب چیزوں کو چھپایا جا رہا تھا. دوسرا جناب, انہوں نے 2 کم از کم بڑے خاندانوں سے گفتگو کی ہے. ایک تو جناب یہ ہے پشین کا, بلوچستان کا, یہ جناب احمد ولی سید ہے. ان سے جناب ان کے شہید ہے, ان کے والد عبداللہ خان اور ان کے بھائی سلیم ہیں, ان سے انہوں نے گفتگو کی ہے. ویری الارمنگ ہے جناب. پہلے جناب اس پروگرام کے دوران ان کا والد بیچارہ روتا رہا, اس کو زیادہ اردو نہیں آتی, اس کا بیٹا اسے سمجھاتا رہا یا ترجمہ کر کے دیتا رہا. وہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے خلاف تم نے کوئی FIR درج کرائی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہماری تو نہیں. انہوں نے سنا کہ تمہارے خلاف مقدمہ؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے خلاف 2 مقدمات ہو گئے ہیں. کس طریقے سے ہوئے ہیں؟ کہتے جب ہم قرآن خوانی کرا رہے تھے, فاتح خوانی, ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو 2 SHOs آئے, ایک چودھری ہے اور دوسرا جناب آصف نام کا ہے, اور انہوں نے آ کے کہا کہ چلو اٹھاؤ, یہاں سے اٹھاؤ, مر گیا تو مر گیا, اب مردود تھا, ختم ہو گیا, اب اس کی قبر پہ ہم نے پیشاب کرنا ہے جا کے. مطلب یہ الفاظ تھے. اور یہ جناب کہتے ہیں وہ گئے کہ بھائی ہمیں فاتحہ نہیں, تمہارے پاس جناب یہ PTI کے رہنما کیوں آئے ہوئے ہیں, ان کو نکالو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں فاتحہ دعا مانگ لینے دو, ہم یہ چلے جائیں. نہیں ابھی. پھر انہوں نے آرگو کرنے کی کوشش کی کہ جب آ رہے تھے تم اس وقت انہیں گرفتار کر لیتے, اب مسجد سے تم گرفتار کرنا چاہتے ہو. جب کہتے جی ہم نے یہ بات کی تو انہوں نے گنے کھینچ لی, گولیاں چڑھا لی, بلٹ چڑھا لی, اور انہوں نے کہا تم ہٹتے ہو یا تمہیں گولی مار دیں, یہیں پر گولی مار دیں. اور پھر بوٹوں سمیت جناب وہ اندر گھس گئے, اور وہاں انہوں نے جناب مسجد کے اندر سے جو فاتحہ خوانی ہو رہی تھی وہ ڈسپرس کر دی, اور ہمارے خلاف مقدمات بنا دیے گئے کہ انہوں نے جناب کار سرکار میں مداخلت کی, اور ان کے سے پستول, ریوالور برآمد ہوا, اور فلاں اسلحہ برآمد ہوا. وہ کہہ رہے ہیں, تم کہتے جی ابھی تو ہم ماتم میں ہیں, ابھی تو ہم غم میں ہیں, ہم کیا سوچیں. اور جب یہ بات سامنے آئی ہے اور 2 مقدمے, تو اب وہ جناب ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں کہ بیان دو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے SHO کے ساتھ. مطلب اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. اس سے سوال کیا گیا کہ تم مقدمات کراؤ گے, اور یہاں یقین کریں رلا دینے والا ماحول تھا. وہ کہتا ہے کہ ہم کس کے خلاف, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے فارم 47 کے, ان کے خلاف جا کر ہم مقدمہ کروائیں, یا جنہوں نے بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں, وردی والے ہیں, ان کے خلاف FIR کرائیں. ہم کرا سکتے ہیں, یعنی ہم پشین سے چلیں اور وہاں مقدمات کرائیں. کیا یہ ہمارے بس میں ہے؟ میں چھوٹا سا ایک ٹکڑا جناب میں منتخب کر رہا ہوں, سنیں کہ جناب شہید کا جو بھائی ہے کیا کہہ رہا ہے. کیا عمر تھی احمد ولی کی؟ 26 سال کے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ جی ہمارا ایک دکان ہے, ہم ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں, مستری ہیں ہم لوگ. شادی ہوئی تھی؟ نہیں شادی نہیں ہوئی تھی. آپ کے والد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اس وقت, ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتی ہوں. عبداللہ خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس وہ اللہ کو پھیلا ہو گیا, اللہ کو ضرورت تھا اس سے لے گئے. آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو اور PTI کی جو اس وقت قیادت ہے اس کو؟ بس ہمارے ساتھ تو بہت بڑا ناجائز ہو گیا. پھر یہ جب شہید ہو گئے, ہم PTI والوں نے اس کا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. یہ بتائیے سلیم کہ آپ نے FIR درج کی ہے؟ کس بارے میں؟ اپنے بھائی کے قتل کی FIR درج کی ہے؟ نہیں ابھی تک درج نہیں کی. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے خاندان کے اوپر FIR درج ہو گئی ہے آپ کے بھائی کے قتل کے بعد, وہ بتائیے.
FIR درج ہوا ہے وہ مجھ پر اور میرے بھائی پر درج ہوا ہے. ایمل خان مجھ سے بڑا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ کس چیز پہ آپ کا FIR آپ پہ درج ہوئی ہے؟ کیا وجہ بنی؟ جب وہ پولیس والے ہمارے گھر ہماری مسجد میں آئے, وہ ہماری فاتحہ خوانی شروع تھی, وہ لوگ آئے کہ ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ یہاں پر PTI کے بڑے بڑے کارکن ہیں, ہم اسے گرفتار کرنے آئے. میں نے کہا کہ یار یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ تو نہ تو یہ جہاز میں آئے ہوئے, نہ یہ ہوا میں اڑ کے آئے ہوئے, یہ تو آئے بائی روڈ ہے, تھانے کے سامنے سے گزرے. آپ لوگ کا اگر نیت تھا پکڑنے کا, اگر آپ لوگ پکڑنا چاہتے ہیں واقعی میں, تو آپ لوگ بائی روڈ ہی ان لوگوں کو پکڑ سکتے تھے. آپ لوگ کو صرف یہ ایک ہی جگہ ملی ہے کہ آپ لوگ آ کر میرے مسجد پر چاپا ڈالو گے اور میری فاتحہ خوانی کو خراب کرو گے, اور میرے مرحوم بھائی کو, میرے والدین کو, جس کو ابھی اپنے جوان بیٹے کی لاش سے گزرنا پڑا ہے, اب ان لوگوں کو آپ اور بھی ذلیل کرنا چاہتے ہو, اور بھی خوار کرنا چاہتے ہو. میں نے ان لوگوں کو صرف اس بات پہ روکا کہ آپ لوگ ابھی یہاں سے نکلو مسجد سے, پھر اس کے بعد جب وہ لوگ مسجد سے نکلیں گے آپ ان لوگوں کو پکڑ لو. لیکن اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ یہاں کے SHO آصف اور SHO جو چودھری تھا, ان دونوں نے بندوقیں کھینچی, ان کے گیٹ کھینچا اور ہم پر تان دی کہ یہاں سے ابھی آپ لوگ ہٹ جاؤ, اور پھر گالیاں بھی بکی جو آپ لوگوں کو ویڈیو میں شاید دکھا ہوگا ابھی تک. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے والد کیا چاہتے ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں بار بار ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کا بچہ جو ہے 26 سال کا اس طرح گولیاں لگنے سے جاں بحق ہو گیا, تو اس کے لیے تو بہت بڑا ثانیہ ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہیں گے؟ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, دن کو کمایا رات کو کھایا. یہ ہماری دن بھر کی جدوجہد تھی. ہمارا گھر کا بڑا حسرہ میرے بھائی کی شکل میں, احمد ولی کی شکل میں ہمارے سروں سے اتر چکا ہے. ابھی ہم کیا چاہیں گے اس حکومت سے, یا ان لوگوں سے ہم کیا چاہیں گے جو ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں؟ آپ کے والد عبداللہ خان صاحب, آپ کچھ حکومت کو کہنا چاہیں گے؟ یہ جب آیا دیکھ لوگ کتنا بے حرمتی سے آیا, سب فاتحہ خوانیوں کو والوں کو بگایا, مسجد میں بٹوں کے ساتھ داخل ہو گئے, ایسا شکل اختیار کیا, ایسا چھاپا مارا ہے تو بنو بلا کہ ہم نے کوئی کوٹا کھولا ہوا ہے یا کوئی کام کیا ہے. بولتا ہے یہ تو مردار ہو گیا, اس کے قبر پر ہم پیشاب کریں, یہ تم لوگ اس کا فاتحہ خوانی کرتا ہے. ہم کو اتنا غصہ ہے کہ ابھی مکے ہم تو غریب ہے لیکن بغیر تو نہیں ہے. آپ FIR ان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں جو لوگ آئے اور انہوں نے بندوقیں آپ کے اوپر تانی, اور اس کے خلاف جس نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا وہ کون ہے؟ وہ SHO آصف اور SHO چودھری ہے, دونوں پشین کے SHO ہے. جس نے آپ کے بیٹے کو گولی ماری, آپ کو کچھ پتا ہے وہ کون ہے؟ آپ اس کے خلاف FIR درج کرنا چاہیں گے؟ وہاں تو دنیا کے لوگ تھے, ہم کس پر FIR درج کریں گے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں, نہ ہم اتنی سخت رکھتے ہیں کہ ہم یہ بڑی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کو چلائیں. ابھی ہم FIR کے پیچھے بھاگیں گے؟ کس کے پیچھے ہم بھاگیں گے؟ کس پر ہم یہ آپ بتاؤ, ہم کس پر ابھی FIR درج کریں؟ کیا ہم قومی اسمبلی میں جو بیٹھے ہوئے یہ فارم 47 والے ان لوگوں پر FIR درج کریں, یا جن لوگوں نے گولیاں چلانے کے لیے یہ آرڈر دیا کیا ہم ان لوگوں پر FIR درج کریں, یا جن لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق تھی جنہوں نے گولیاں چلائی, یا ہم ان لوگوں پر FIR کریں؟ ہم کن لوگوں پر FIR کریں؟ یہ تو ایک آدمی نہیں ہے جن نے یہ تو ہمیں ہماری جو حکومت ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, ان لوگوں کو جس نے گولی چلانے کا آرڈر دیا ہے. ہم کس کے پیچھے جائیں گے؟ یہ بندوق بھی تو انہی لوگوں نے ان لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے. ابھی ہم کس کے بارے میں بات کریں گے؟ یہ دوسرا FIR ہوا ہے ابھی. یہ دوبارہ FIR جو درج ہوئے وہ اس بارے میں ہوئے کہ ان لوگوں نے جب ہم ان لوگوں کے گھر کی طرف گئے تھے تو ان لوگوں نے ہم پر فائرنگ کی. ہم لوگوں نے ان سے پلا مشینیں اور یہ گاڑی یہ سارے ہم لوگوں نے ان سے برآمد. اچھا, ہم اپنے درد سے ابھی نکلے بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے. دوسرا جو انٹرویو کیا گیا ہے جناب وہ منیس جہانگیر صاحبہ نے کیا ہے, وہ جناب کیا ہے عبدالولی مردان کا, جناب یہ ہے اس سے, اور یہ بھائی ہے صدر علی کا, صدر علی شہید اس کا بھائی عبدالولی ہے. ان سے انٹرویو کیا ہے اور پوچھا کہ ربڑ کی گولیاں, اس نے کہا ہم نے ساری زندگی گولیاں ہی سنی ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ربڑ کی کیا گولی ہوتی ہے. گن شاٹ تھا. پوسٹ مارٹم ہوا, ڈاکٹر نے جناب 3 صفحات ہمارے حوالے کیے, اس کو اوپر سے گولی لگی, نیچے سے نکلی. ایکس رے تھا اس کی اسکل کا جس میں جناب گولیوں کے سوراخوں کے نشان تھے, لیکن وہاں جناب سب انسپیکٹر تھا, خرم اسلم وہ نام بتاتے ہیں,
اس نے جناب وہ ایکس رے بھی رکھ لیا, رپورٹیں بھی رکھ دی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فائل میں رہے گا. لاش ہمیں بڑی مشکل سے دی, رات کو 8 بجے ہمیں پتہ چل گیا تھا, ہمیں رات کو وہاں 11 بجے ہم وہاں تک رہے. انہوں نے کہا جی اب صبح 9 بجے آنا, 9 بجے 10 بجے 11 بجے پھر 12 بجے جا کر ہمیں لاش ملی اور بغیر پوسٹ مارٹم کے, اور ہم اسے لے کر آ گئے. ورنہ وہ کہہ رہا تھا جتنے تم لینے آئے ہو ان سب کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. مطلب جہاں اتنا ظلم ہو, اتنا زیادتی ہو, اس سے بھی پوچھا گیا کہ تم مقدمہ کراؤ گے؟ اس نے کہا میں کس کے خلاف کروائیں, کیسے کروائیں, ہمارے اندر جرت ہے, آپ کرا دیں, آپ کرا دیں, کوئی کرا دے. مطلب یہ دل گرفتہ کرنے والے انٹرویو ہیں. اور خاص طور پر جب اسے کہا گیا کہ وہ مر گیا, اب اس کی قبر پر پیشاب کیا جائے گا, ہم پیشاب کریں گے. مطلب اس طریقے سے انہیں دوسروں کے جناب انسان جو عوام ہیں ان کی جناب توہین ہو رہی ہو, ان کے مردوں کی بھی توہین ہو رہی ہو, انہیں احساس نہیں ہے. بہرحال جو اب مختلف جناب شہداء ہیں ان کے حوالے سے چیزیں ہیں, منیز جہانگیر نے ان کو خاصا ڈسکس کیا ہے, جو مختلف شہداء ہیں ان کے حوالے سے, اور ان کی فیملی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری طرف جناب جو حکومتی موقف ہے وہ بھی اس نے لینے کی کوشش کی ہے. وہی جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میکسیمم چیزیں جناب اور دونوں طرف کا سچ جو ہے وہ سامنے رکھا جائے. میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کی صحیح, لیکن اس بچی نے, منیز جہانگیر نے جو کام کیا ہے وہ شاید بہت بڑا کام ہے. میں ایک مرتبہ جناب جو شہید ہیں ان کی ایک لسٹ آپ کو کم از کم بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے محمد الیاس اور ایک زئی ہیں جناب شہید, ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے اور اسلام آباد میں جناب یہ شہید ہوئے. اچھا, اور اسلام آباد میں بھی یہ لوگ رہتے ہیں. اچھا, یہ وہ نوجوان ہے جو جناب گاڑی تلے آ کر کچلا گیا تھا, اور اس کا فوری طور پر مطیع اللہ جان نے فوری انٹرویو بھی کر دیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ جناب انہوں نے مارا ہے, لیکن ہم کیوں کہیں, ہم تو وہ کہتے ہیں ہم تو پروٹیسٹ میں آئے ہوئے تھے, میں اور میرا بھائی, وہ شہید ہو گیا. یہ ہے. دوسرا عمران عباسی ہے, ان کا تعلق ہری پور اسلام آباد سے ہے جناب. عبد القادر شہید ہے, ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے جناب, یہ بھی ایک نوجوان ہے. اس کے علاوہ مبین ملک شہید ہیں جناب, ان کا ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے. ملک صدر علی شہید جن کے بارے میں نے بھی ذکر کیا, ان کے بھائی ولی عبد الولی سے جناب یہ انٹرویو کیا تھا, مردان سے ان کا تعلق ہے. محمد علی شہید چارسدہ کا رہنے والا تھا جناب, یہ بھی ایک نوجوان, اس کو بھی جناب ڈی چوک میں شہید کیا گیا. سردار شفیق خان لنڈ, ان کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق تھا, ان کا جنازہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ویڈیو, اور کتنے لوگ تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ اکٹھے آئے ہوئے تھے. انیس ستی شہید کوٹلی ستیاں مری کا رہنے والا ہے, پنجاب کا ہی رہنے والا ہے جناب, اور اس کا باپ کس قدر غم زدہ تھا جب وہ کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں اس نے جناب جان دی ہے. اور اس وقت بھی اس کا قصور کیا تھا؟ قصور اس کا یہ تھا کہ ایک تصویر تھی جو عمران خان کی بڑی تصویر تھی, وہ گیا اس شخص کے پاس, سے کہنے لگا مجھے تصویر دو, میں نے اس کے ساتھ تصویر بنانی ہے, عمران خان کی فوٹو کے ساتھ میں نے اپنی سیلفی اور تصویر بنانی ہے. تو وہ تصویر بنانے لگا تو شوٹر جو ہے نا وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے اسی کو جناب پکڑا, اور تصویر بنانے کے کچھ دیر بعد ہی اس نوجوان انیس ستی کی شہادت ہو گئی. احمد ولی شہید جناب پشین سے, جن کے والدین کا انٹرویو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے. اس کے علاوہ عبد الرشید شہید ہیں جناب, کلا سیف اللہ سے ہے ان کا تعلق. طارق خان شہید, یہ شانگلہ سے جناب ان کا تعلق ہے, یہ بھی اسی میں. اور ایک غیر شناخت شدہ جناب لاش بھی یہاں موجود ہے. تو منیز جہانگیر کو جو اچھا کام ہے اس کو جناب ماننا چاہیے. ایک کنٹروورسلی تھی آخر میں اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ تھی کہ محترمہ بی بی بشرا بی بی نے کہا تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا. نہ صرف مجھے بلکہ جو مختلف رہنما آئے ہوئے تھے وہ اپنی گاڑیوں اور سب کو لے کر چلے گئے تھے. اس کو جناب ڈینائی کرنے کی کوشش کی گئی مختلف سطحوں پر, پنجاب کی حکومت کی سطح پر بھی. اب جناب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہاں بشرا بی بی نے مائک دے کر باقاعدہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو, آپ بشرا بی بی کے ساتھ رہو, آپ کو وہاں رہنا چاہیے. اور یہ ویڈیو میں صرف ایک ریفرنس کے طور پر دیکھ رہا ہوں, میں نہیں چاہتا یہ کنٹروورشل باتیں اس وقت تو ایک ہی سوال ہونا چاہیے, گولی کیوں چلائی. لیکن یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے جو میں کہتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ایک ریکارڈ پر آ جائے کہ بشرا بی بی جو کہہ رہی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا اکیلا, وہ بات غلط نہیں تھی, بلکہ اس نے عورتوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ اسے چھوڑ کر مت جاؤ. اس وقت ایک خاتون کیا اعلان کر رہی تھی, ذرا سنیں. پیارے بھائیوں, بشرا بی بی کو آپ لوگ چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے. اگر آپ لوگوں نے اپنی
आप लोगों के साथ खड़े होने की हमें सख्त जरूरत है। बहुत दूर से आप सफर करके इस लम्हे तक पहुंचे हैं। आखिरी वक्त में मत चले, मत छोड़ के जाएं। आप लोगों को चाहिए कि अपनी गाड़ियों का रुख मोड़े और वापस बुशरा बीबी के पास जाए। वो बहन, वो माँ, वो बेटी आपका इंतजार कर रही है। हम सिवाय इमरान खान के और किसी को नहीं जानते। प्यारे भाइयों, अपने आप को, अपना रुख मोड़ो वापस बुशरा बीबी की तरफ। खुदा के लिए अकेला मत छोड़ो हमें। इस पर बात होगी कि बुशरा बीबी के साथ क्या हुआ, गंडापुर के साथ क्या हुआ, सियासी रहनुमा क्यों नहीं आए, और जो आए थे वो वक्त से पहले क्यों चले गए, किसने बता दिया था गोली चलने वाली है, किसने अपने लोगों को वहाँ से हटाया, ये एक बात की बात है। लेकिन फिलहाल एक ही सवाल है कि गोली क्यों चलाई। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।